جی صفحہ نمبر 38 ہے اور سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اور سورہ ابراہیم اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، خصوصاً جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ کو مکہ میں آباد کیا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ ابراہیم ہے۔ ویسے یہ سورہ ابراہیم اور سورہ الرعد یہ ایک جوڑا ہے، اسی لیے ان دونوں کے مضامین کے اندر بڑی یکسانیت ہے، یعنی جس قسم کا ماحول چل رہا تھا اس ماحول کے مطابق پہلے اللہ رب العزت نے سورہ الرعد نازل فرمائی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ جو سورت ہے سورہ ابراہیم یہ نازل فرمائی۔ اور تھوڑا سا اس کا جو انداز ہے وہ سخت ہے نسبتاً سورہ الرعد کے، سورہ ابراہیم کا انداز تھوڑا سا مزید سخت ہے، کیونکہ پہلے ایک دفعہ سمجھایا جا چکا ہے اور بڑی وضاحت سے نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر تھوڑی سی اور شدت کے ساتھ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف۔ کتاب انزلنا، ہم نے نازل کی ہے الیک، آپ کی طرف، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، اس لیے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اندھیرے وہ تمام شیطانی راستے جو انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں، وہ سب کے سب ظلمات ہیں، وہ اندھیرے ہیں، وہ تاریکیاں ہیں، اور نور وہ صرف ایک ہے، اللہ کا دین، اللہ کا راستہ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، آپ اللہ کی توفیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی توفیق سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ان کو روشنی میں لائیں۔ اِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف جو کہ العزیز اور الحمید کا راستہ ہے۔ اِلَى صراط العزیز الحمید، عزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ذات جو ساری کائنات پر مکمل قوت اور غلبہ رکھتی ہے، اور الحمید وہ ذات جو تمام صفات کی حامل اور مالک ہے۔ تو اس اللہ کے، اس ذات کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو لے کے آئیے۔ اللہ، وہ العزیز اور الحمید کون ہے؟ اللہ، العزیز الحمید اللہ، تو وہ عزیز اور حمید وہ اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ اللہ جو زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وویل، اور تباہی ہے، سخت ترین عذاب ہے، تباہی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب، تباہ کن عذاب ہے کفار کے لیے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، ان کے لیے بس یہ ہے ہماری یہ زندگی اور ہماری یہ دنیا سنور جائے اور ہم اس میں خوب عیاشیاں کریں۔
ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 28ویں پارے میں، بلکہ 29ویں پارے میں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ انسان پتہ کیا چاہتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسی میری عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے نا، گزرتی رہے بس ایسے ہی، موج مستی، کھانا پینا، ہلا گلا، بس یہی چلتا رہے۔ اور اگر اسے کہا جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک انسان ایک عجیب سے خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی جو آسائشات ہیں نا، وہ بے معنی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے سامنے، ان کی حیثیت کم ہونا اور گھٹنا شروع ہو جاتی اس کی نظر کے اندر۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، آخرت کی جواب دہی اور آخرت کی جنت کی طلب ہو جائے نا، تو انسان یہ نہیں چاہتا۔ انسان چاہتا ہے بس یہ جو میٹھا ہے نا، یہ کھاتا رہوں اور یہ میٹھا ہی رہے ہمیشہ۔ الذین یہ ہوتا ہے یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو وہ پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت سے۔ وَيَصُدُّونَ اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اللہ کے دین کے اندر وہ عیب اور خامیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف نہ جائیں، کیونکہ لوگ جائیں گے تو ان کی زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اولئک یہ لوگ فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ لوگ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ وما ارسلنا اور جو بھی ہم نے بھیجے، من رسول رسول، الا مگر بلسان قومہ وہ اسی قوم کی زبان میں تھے، الا بلسان قومہ اسی قوم کی زبان میں جو بھی ہم نے رسول بھیجے۔ اس پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا سورہ الرعد میں کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے تو قرآن عربیہ، یہ عربی کے اندر ہم نے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رسول بھیجا ہے تو وہ رسول بھی اسی قوم کی زبان میں ہوتا تھا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ اللہ کا پیغام کھول کر ان کو سنائے، خوب کھولے، واضح کرے ان کے سامنے اللہ کا پیغام۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ پھر اللہ گمراہ کر دیتے تھے، مَن یشاء جسے چاہتے، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتے تھے، مَن یشاء جسے چاہتے۔ جو ہدایت چاہتا اس کو ہدایت مل جاتی، جو گمراہی میں مصر رہتا ٹھیک ہے پھر گمراہی سے، تو اس کو اللہ پھر گمراہی میں رہنے دیتے، اور جو ہدایت کا طالب ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیتے۔ وَهُوَ العزیز اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور الحکیم انتہائی حکمت والے، اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور انتہائی حکمت والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، ان اخرج کہ آپ نکالیے، قومک اپنی قوم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو، قوم فرعون کو ان کی طرف بھیجے گئے نا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یہ ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیا کہ یہ لوگ کفر و شرک کے اندر اور یہ اپنے خود ساختہ یا انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں اور قانونوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس سے نکالیں، اور نکال کر کس کی طرف لائیں؟ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ پر ایمان لانے کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ اور آپ ان کو یاد دلائیے، بِأَيَّامِ اللہ اللہ کے دن، اللہ کے دن یاد دلائیے۔ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کسی قوم پہ انعام ہوا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو، بڑی نشانیاں ہیں اس کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا وہ احسان یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے اللہ نے یہاں سمو دیے۔ پہلا حصہ جب مصر کے اندر ہیں اور وہاں فرعون ہے، فرعون سامنے ہے، تو فرعون اور اس کو، اور دوسرا حصہ یہ دوسری آیت میں اب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے انعامات یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو تم پر ہوئے، اذ انجاکم، جب اللہ نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نکالا اور فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم، وہ تمہیں تکالیف پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بڑے سخت سزاؤں کی شکل میں، وہ بڑی سخت سزاؤں کی شکل میں تمہیں تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ، اور ذبح کر دیتے ہیں، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، وَإِذْ تَأَذَّنَ ربکم، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا، لئن، کہ اگر شکرتم، تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نوازتا جاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نوازتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی، تو پھر تو میرا عذاب، لشدید، بہت سخت ہے، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ مضمون بہت قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، شکر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور شکر کے بہت سے درجات ہوتے ہیں، بہت سے انداز میں انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے، کوئی بھی نعمت ملے اس پر زبان سے اللہ کی تعریف، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس پر ہمیں شکر کا طریقہ نہ سکھایا گیا، حتیٰ کہ پانی پینا، حتیٰ کہ کھانا کھانا، حتیٰ کہ لباس پہننا، حتیٰ کہ سواری پر سوار ہونا، حتیٰ کہ منزل پر پہنچنا، حتیٰ کہ بارش کا برسنا، ہر نعمت پر، حتیٰ کہ سو کے اٹھنا، تاکہ سو کرو، حتیٰ کہ قضاء حاجت کر کے فارغ ہونا، ہر نعمت کے اوپر انسان کو شکر سکھایا گیا۔ الحمدللہ، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف کلمات کے ساتھ، شکر کی ایک شکل یہ ہے، شکر کا ایک انداز اور ایک طریقہ یہ ہے۔ شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھے، اپنے سے نیچے والوں پر، میں تو اللہ کا شکر ہے صحت، صحیح سلامت ہوں، ہاتھ پاؤں سب کچھ، ایسے بھی غریب ہیں بیچارے جن کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہیں۔ شہزادی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نا حالات بڑے تنگ ہو گئے، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، جوتی بھی نہیں رہی، کہتے ہیں میں اسی طرح اپنے آپ سے لڑتا جھگڑتا نا، جا رہا ہوں، جاتے 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 مسجد آئی، مسجد میں چلا گیا، تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں بندے کو کہ تو ناشکری نہ کر، شکر کر۔ کہتے ہیں مسجد میں گیا، دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، پاؤں ہی نہیں ہے اس کے، اے اللہ شکر ہے، جوتی کا کیا ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گی۔ تو شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے۔ شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پہ، کوئی کھانا بنایا ہے تو نیت پہلے ہی کر لی جائے کہ کم سے کم ایک پلیٹ اضافی ہم نے بنانی ہے،
اور روٹی پکانی ہے تو نیت پہلے ہی کر لے کہ 2 روٹیاں جو ہے نا وہ ایکسٹرا کرنی ہے. کوئی آ جائے گا، کوئی میٹھا بنایا ہے تو نیت پہلے سے کر لے. فروٹ لینے جا رہا ہے تو پہلے سے نیت کر لے کہ اس میں سے نا چلو 2 کیلے لیے ہیں، 2 کیلے 3 کیلے، یہ میں کسی اور کی نیت سے لے رہا ہوں. سیب لے رہا ہے، فلاں فلاں چیزیں لے رہا ہے، فلاں چیزیں لے رہا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نعمت دیں، نوازیں، تو کچھ نعمت صدقہ کر دے. پچھلی نعمت مثلا اللہ نے وہ دیا ہے، نیا لباس دیا ہے. نیا لباس دیا ہے تو ایک لباس پہلے جو پہن رہا تھا وہ صدقہ کر دے. اور جوتی دی اللہ نے تو ایک جوتی پہلے سے جو پڑی ہوئی ہے چلو وہ صدقہ کر دے. برتن اللہ نے نئے نکور دیے ہیں تو کچھ پرانے برتن، یہ سب شکر کی شکلیں ہیں. اور انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر انداز کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور نوازوں گا میں. اللہ اور نوازتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. اگر کوئی بندہ کھانا کھائے اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی احساس کے ساتھ شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے جتنا کوئی شخص پورا دن صبر کر کے روزہ رکھتا ہے. صبر کیا ہوا روزہ رکھا ہے، صبر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، لسانا شاکرا، ایسی زبان جو شکر ادا کرنے والی ہو. ایسی زبان میں آپ سے مانگتا ہوں یا اللہ جو شکر ادا کرنے والی ہو. زبان تو ملی ہوئی ہے، یعنی توفیق مانگتا ہوں کہ میں اپنی زبان سے آپ کا شکر ادا کروں. تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب یہ بات اعلان کی کر کے بتائی، ربکم آپ کے رب نے، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں اور نوازتا جاؤں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر ناشکری کرو گے، انتم، تم، ومن، اور جو فی الارض، زمین میں ہیں، جمیعا، سب کے سب، تم اور زمین والے سب کے سب اگر ناشکرے بن جاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لغنی، بے نیاز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سب اللہ کے ناشکرے ہو جائیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. فإن اللہ لغنی، اللہ بے نیاز ہیں، حمید، اور وہ تو سراسر قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ تو سراسر قابل تعریف ہیں. چلیں، میرا خیال ہے آج اتنا ہی کرتے ہیں، پھر آگے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو یہاں پر مکمل کر کے اب بقیہ انبیاء علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں.